من الشیطان الرجیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ معزز سامعین حضرات، ہم لوگ دروس سننے کا بڑا شوق رکھتے ہیں اور یہ شوق ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ کے ہاں اس چیز کی قدر و قیمت ہے کہ انسان جو بات سنے اور اگر وہ صحیح ہے اس کا دل فیصلہ کر دیتا ہے، اس کا ضمیر کہہ دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر کانوں سے ٹکرا کر وہ فضا میں تحلیل نہ ہو جائے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں، انہماک سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، سننے کے بعد یتبعون احسنہ، جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتی ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں دانا، عقل مند، زیرک۔ اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت وہ لینی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز کہ اللہ ہمیں عقل مند کہتا ہے، صاحب بصیرت کہتا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آدم کے بیٹے کو قیامت کے دن اللہ کے حضور بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اسے اپنے قدموں کے بل کھڑا ہونے کو کہا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے ایک کوسچن پیپر اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، جب تک تو ان کا تسلی بخش جواب نہیں دے دیتا تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا سوال میرے بھائی، ان عمرہ فیما افناہ، یہ عمر جو میں نے تجھے دی تھی یہ کہاں تو نے تباہ کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس انسان کو 60 سال کی عمر مل جائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام بہانے، تمام عذر ختم کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں قیامت کے دن آ کر کہے گا کہ اللہ مجھے موقع نہیں ملا ہے، مجھے عمر نہیں ملی ہے، مجھے ٹائم نہیں ملا ہے۔ یہ بہت عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی جاتی ہے وہ 60 سال، اس کے بعد کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن تم نے کوئی نصیحت حاصل نہ کی۔ میرے بھائی، پہلا سوال اس عمر کے بارے میں ہے، اور دوسرا سوال عمر کا وہ حصہ جب انسان کا خون گرم ہوتا ہے، جوش میں آتا ہے، یہ کسی کی ماں کو اپنی ماں نہیں سمجھتا ہے، کسی کی بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھتا ہے، زہر آلود نگاہیں ہر گزرنا والی عورت کے پیچھے چلتی ہیں۔ فرمایا یہ جوانی کے ایام کے بارے میں خاص طور پہ سوال کیا جائے گا کہ اس جوانی کو تو نے کہاں تباہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ 7 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. ان میں سے ایک وہ شخص رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان آدمی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہوگا. وہ موبائل کے 24 گھنٹے کے پیکج کرنے کے بعد وہ گھر سے چھپ کر کسی سے باتیں نہیں کرتا ہے، وہ گندے گندے میسج نہیں بھیجتا ہے، وہ کیمرے سے تصویریں نہیں بناتا ہے، وہ کسی کے ساتھ خفیہ دوستی نہیں رکھتا ہے. رجل شاب، وہ نوجوان آدمی جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہوگا، اس کو اللہ اپنے قیامت کے دن عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. میرے بھائی ذرا تصور کریں نا، یہ سورج ہم سے ہزاروں میل، لاکھوں میل، کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، کتنے لاکھ میل کی مسافت پر ہے یہ سورج، لیکن ہم اتنی دور سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کرتے. اس کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے اے سی لگا رکھے ہیں، برقی پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کولر چل رہے ہیں، ٹھنڈا پانی ہم استعمال کرتے ہیں، نہاتے ہیں تاکہ اس سورج کی گرمی کچھ کم ہو جائے، حالانکہ یہ سورج کروڑوں میل کی مسافت پر ہے. اور پھر ہم نے اس گرمی سے بچنے کے لیے بہترین کوٹھیاں، مکانات، محلات بنا رکھی ہیں، یا کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ جاتے ہیں. ذرا تصور کریں نا قیامت کے دن کا، وہاں نہ کوئی محل ہوگا، نہ کوئی مکان ہوگا، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی اوٹ ہوگی، اور یہ سورج بالکل نزدیک آ جائے گا. یہ 1 میل کتنی مسافت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورج جس کی ہم تپش کو، حبس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، یہ قیامت کے دن 1 میل کی مسافت پر ہمارے سر پر آ جائے گا، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اگر سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش کا ہوگا. تو قیامت کے دن اس شخص کو، اس نوجوان کو اللہ یہ سایہ اپنے عرش کا دے گا. نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. اللہ ہمارے جوانوں کو توفیق دے، یہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں. جوانی تو گزری جائے گی، خواہ کسی کی ماں اور بہن کا پیچھا کرنے سے گزار دو، خواہ آپ اللہ کی عبادت میں گزار دو. یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی آنکھیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. 3 قسم کی آنکھیں. ایک وہ آنکھ جو گناہ کا ارادہ کرتی ہے اور پھر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، لوں لوں کانپ اٹھتا ہے کہ جہنم کی تپش کتنی سنگین ہوگی، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے اتنے آنسو نکل آتے ہیں جس سے ایک مچھر کا پر بھیگ جائے. مچھر کتنا بڑا ہے تو مچھر کا پر کتنا ہے. اگر اللہ کے ڈر سے کسی انسان کی آنکھ سے معمولی سا قطرہ بھی نکل آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی ہے. دوسری وہ آنکھ، راستے میں عورتیں جا رہی ہیں، مائیں جا رہی ہیں، بیٹیاں جا رہی ہیں، بہو جا رہی ہیں، وہ دیکھتا ہے پھر مارے شرم اور حیا کے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے. اس کو علم ہے اس بات کا کہ اگر آج میں نے کسی کی ماں کو میلی آنکھ سے دیکھا، کسی کی بہن کو گندی آنکھ سے دیکھا، تو کل میری ماں کو دیکھنے والا ہوگا، میری بہن کو دیکھنے والا ہوگا.
اس لیے مارے شرم کے، حیا کے وہ اپنی آنکھ کو نیچے کر لیتا ہے۔ اس آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آنکھ کو حرام کر دی ہے۔ اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں پہرا دیتی ہے، اس آنکھ پر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اس طرح کی آنکھیں آپ اپنی بنا لیں۔ دیکھیں نا میرے بھائی، اگر ہمیں کہیں نقصان ہو جائے، کاروباری خسارہ آ جائے، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جائے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا بازو سر پر رکھ کر دھاڑے مارتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قسم کے رونے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر قدر و قیمت ہے کسی رونے کی تو اس کی ہے جو اللہ کے ڈر سے اس آنکھ سے آنسو بہ نکلے۔ رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ تو دوسرا سوال میرے بھائی قیامت کے دن یہ ہوگا کہ یہ جوانی کے ایام تو نے کیسے گزارے ہیں؟ جب تیرا خون گرم تھا تو کس طرح شب و روز تیرے گزرتے رہے؟ اور تیسرا سوال عن مالی، مال کے بارے میں۔ مال کے بارے میں جو سوال ہوگا نا اس کے دو حصے ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، بتا بھی اس کو کمایا کیسے ہے؟ خیانت کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، دوسروں کا حق دباتا رہا، کس طرح کمایا ہے؟ وفیما انفقہ، اور کمانے کے بعد اس کو خرچ کیسے کیا ہے؟ اپنے اللہ تللو میں خرچ کرتا رہا، بیوی کے ناز و نخرے برداشت کرتا رہا، اولاد کی ڈیمانڈ پوری کرتا رہا، خواہ وہ غلط قسم کی ہی کیوں نہ ہو؟ بتا تو نے اس کو کہاں صرف کیا ہے؟ اور سب سے آخری سوال وہ یہ ہوگا، ماذا عمل بما علم، کہ بتا جو تیرے کان میں بات پہنچ چکی تھی، تو درس سننے کا بڑا شوقین تھا، کانفرنسیں کراتا تھا، سیمینار کراتا تھا، بتا جو تیری معلومات تیرے کانوں میں آ چکی، تجھے مسئلے کا علم ہو گیا، اس کے بعد تو نے عمل کیا تو کہاں تک کیا؟ تو میرے بھائی آپ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ آپ جو دروس سنتے ہیں یہ کس لیے سنتے ہیں؟ یہ کانوں کا چسکا ہے یا آپ اس کو دل میں اتارتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا عزم رکھتے ہیں؟ اگر یہ ہے آپ کا عزم کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنانا ہے، ایک انقلاب لانا ہے، زہے قسمت، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ اچھا مقصد لے کر یہاں آئے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ دیکھیں یہ مولوی صاحب کس طرح کے ہیں، ان کی لے کس طرح کی ہے، یہ شعر کیسے پڑھتا ہے، اس کا انداز اور اسلوب کیسا ہے، پھر یقین جانیے آپ کے وقت کا ضیاع ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس لیے یہاں جمع ہوئے کہ جو آپ کو بات دل کو ٹھک جائے، جو بات صحیح ہو، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، زندگی کا حصہ بنانا ہے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں عقلمند بن جائیں، زیرک بن جائیں، دانا بن جائیں۔ تو اب آئیے اس آیت کریمہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ ہم بیوی بچوں والے ہیں یا بیوی بچوں کے طالب ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری ایک عارضی نفع ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ،
اور بہترین دنیا کا ساز و سامان وہ نیک بیوی ہے۔ اور اسی طرح نیک اولاد اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے نا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا ہے، موت کا جھٹکا آئے گا، یہ اگلے جان پہنچ جائے گا۔ امیدیں بڑی لمبی لمبی سوچ رکھی اس نے، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایک موت کا جھٹکا لگے گا، ہچکی آئے گی اور یہ بے حس و حرکت پڑا ہوگا۔ میرے بھائی، مرنے کے بعد آپ کو جو چیز فائدہ دے سکتی ہے وہ یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، آپ کی نیک اولاد جس کی آپ نے اچھی تربیت کی ہوگی، جو بعد میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا۔ فرمایا کہ وہ نیک اولاد جب دعا کرے گی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ قیامت کے دن اللہ سے پوچھیں گے، اللہ میرا درجہ جو تو نے اونچا کر دیا ہے کیوں کر دیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ تیرے بیٹے کی دعاؤں کے نتیجہ میں تیرے درجات کو میں بلند کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم کی آگ وقودھا الناس والحجارہ، جس کو تیز کرنے کے لیے اللہ گندک کے پتھر ڈالے گا اور لوگوں کو اس کے اندر ڈالے گا۔ یہ دنیا کی جیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان جیل کے عملے کے ساتھ ساز باز کر کے نا وہاں آرام حاصل کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی جیل کا جو عملہ ہے اس کی اللہ نے اس طرح تصویر کھینچی ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر جو فرشتے تعینات ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے تندرو ہیں، کسی پر ترس نہیں کھائیں گے۔ یہ مالک فرشتہ جو جہنم کا دروغہ ہے، لوگ چلائیں گے، روئیں گے، اسے کہیں گے مالک اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں موت آ جائے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، مالک یہ عذاب ہم سے سہا نہیں جاتا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ رواج تھا، موت آتی تھی، بیماری سے جان چھوٹ جاتی تھی، دکھ ختم ہو جاتے تھے، موت کے بعد درد ختم ہو جاتا، احساس نہیں رہتا تھا۔ اے مالک اللہ سے کہو ہمیں موت آ جائے۔ وہ سنتا رہے گا، وہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ سیدنا اب حضرت ابن عباس کہتے ہیں 1000 سال تک وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، 1000 سال کے بعد وہ اپنی ہونٹوں کو حرکت دے گا وہ مالک فرشتہ، اور 1000 سال کے بعد 2 لفظ کہے گا بس، کیا؟ انکم ماکثون، ظالمو تم نے یہیں رہنا ہے بس۔ 2 سال، پورے 1000 سال کے بعد یہ 2 الفاظ کہہ کر پھر خاموش ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، ہمارا پنجر بڑا کمزور ہے، ہمارا جسم بڑا نازک ہے، ہم تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے تجربہ کرنا ہو، یہ دیا سلائی جس سے ہم سگریٹیں پیتے ہیں، اس کو جلا کر ذرا انگلی پر رکھ کر دیکھ تو لو، یہ کتنی سخت ہے، ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دیا سلائی کی آگ بہت نرم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے نا رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال یہ کیا کہ عائشہ کو رونا اس لیے آیا کہ گھر میں کھانے پینے کی ریل پیل نہیں ہے، وہ پہننے کی ریل پیل نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، کئی جوڑے بنا کے رکھ لیتے ہیں، ہر روز نیا جوڑا بدلنا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں کئی ڈشیں تیار ہوتی ہیں،
اور ہماری فریجوں میں کئی قسم کے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، گھر میں ہر قسم کی سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ عائشہ کو اس لیے رونا ہے کہ میرے گھر میں وہ سہولیات نہیں ہے جو عام لوگوں کے گھر میں ہے، شاید اس لیے رو رہی ہیں کہ میرے گھر میں سہولیات نہیں ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو تنگ دستی تھی نا، وہ آپ کی اپنی اختیار کردہ تھی۔ رب کریم نے تو اپنے حبیب سے کہہ دیا تھا، اے میرے حبیب، اگر آپ چاہیں تو مدینہ کے تمام پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کے بنا دوں، سونے کے بنا دو، پہاڑوں جتنے سنگریزے ہیں سب کے سب سونے کے بن جائیں۔ پیارے پیغمبر نے جواب دیا، لا یا رب، اے میرے مالک، مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ سونے کے ڈھیر مجھے نہیں چاہیے، سونے کے پہاڑ مجھے نہیں چاہیے۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن مجھے پیٹ بھر کے کھانا مل جائے اور ایک دن میں بھوکا رہوں۔ جب پیٹ بھر کے کھانا ملے گا، اللہ حمدتک و شکرتک، اللہ میں تیری تعریف کروں گا، تیرا شکر ادا کروں گا، اللہ تو نے دیا ہے تو میں نے کھایا ہے، یہ کوئی میری قوت بازو نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ ڈپلومہ مل گیا ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، ہنر مل گیا ہے، ہمیں ہنر کی بنا پر یہ تنخواہیں ملتی ہیں، مزدوری ملتی ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے جو آپ کو مل رہا ہے، وگرنہ یہ ڈگریاں لے کر، ڈپلومے لے کر، ہم نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ کچھ نوجوان جو دفتروں کے دھکے کھانے کے بعد اپنے ڈپلوموں کو، اپنی سندوں کو، شہادات کو چرستے میں رکھ کر تیلی سے جلاتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا فائدہ کیا ہے جب ہمیں یہ جاب نہیں مل رہی، کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ یہ اللہ کا فضل۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا، یا اللہ، مجھے یہ چاہیے کہ ایک دن مجھے کھانا پیٹ بھر کے مل جائے، تیری میں تعریف کروں، تیرا شکر کروں۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے دیا تو میں نے کھایا، اور جس دن بھوکا رہوں نا، تضرعت الیک، اللہ میں تیرے حضور عاجزی کروں، وسألتک، تجھ سے مانگوں، اللہ تو دے گا تو میں کھاؤں گا نا، اللہ تو نے دینا ہے، میں نے کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، میں نے کسی سے نہیں مانگنا ہے، اللہ تو نے دینا ہے۔ اللہ جس دن میں بھوکا ہوں گا میں تیرے حضور عاجزی کروں گا، میں تجھ سے مانگوں گا، اللہ تو نے مجھے دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تجھے کیوں رونا آیا ہے؟ میرے گھر میں جو کچھ ہے اس میں تو میں نے کبھی کمی نہیں کی ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے اس میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اس لیے رونا نہیں ہے کہ یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں وہ مال کی فراوانی نہیں ہے، یہاں وہ کپڑوں کے جوڑے نہیں ہیں، یہاں مختلف کھانے کی ڈشیں نہیں ہیں، مجھے اس لیے نہیں رونا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ تو ہم نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی اپنی بیویوں کو اکٹھا کر کے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فتعالین، آؤ، امتعکن، میرے پاس جو کچھ ہے میں دے دلا کر تمہیں فارغ کر دوں، آؤ۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ کو رکھنا چاہتی ہو، رسول کو رکھنا چاہتی ہو، آخرت کو رکھنا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو بلایا، فرمایا، عائشہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، دنیا رکھنی ہے یا مجھے رکھنا ہے؟
اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے مجھے بتا دو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو اختیار کر لیا، میں نے آپ کو پسند کر لیا، میں بھوکھی مر جاؤں گی، مجھے پانی نہ ملے، روٹی نہ ملے، میں نے آپ کی رفاقت کو پسند کر لیا، میں یہ چاہتی ہوں اس دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہوں اور قیامت کے دن بھی میں آپ کی بیوی رہوں۔ یہ ہے اما عائشہ۔ فرمایا پھر رونا کس بات کا ہے؟ یہ تو بتاؤ نا، یہ بیٹھے بیٹھے جو رونا آ گیا ہے یہ کس بنا پر؟ ہم بھی میرے بھائی روتے ہیں، اس رونے کی قدر و قیمت تو دیکھیں ذرا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے نا ذکرت النار فبکیت، ایک جگہ پہ میں نے جہنم کا ذکر پڑھ لیا ہے، جہنم کا ذکر آ گیا۔ کس طرح؟ ہماری اگر آگ سے جگہ جل جائے نا، وہاں جگہ سخت ہو جاتی ہے، پھر آگ کی جلن وہاں محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ چمڑا جل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جہنم میں چمڑے جل جائیں گے نا تو پھر ہم ان کو اسی طرح نہیں رہنے دیں گے کہ اب ان کی جلن محسوس نہ ہو۔ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم چمڑوں کو اتار دیں گے، جو گلے سڑے ہوں گے نا ان کو اتار کر نئے چمڑے پہنا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کی سنگینی کو وہ برداشت کریں۔ یا رسول اللہ، ہمارا جسم تو بڑا نازک ہے، ہمارا جسم بہت نازک، ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ مجھے رونا تو اس لیے آ رہا۔ ہمیں تو کبھی رونا نہیں آیا، ہمیں کبھی اس بنا پر رونا نہیں آتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ یہ بشارت دی تھی، عثمان فی الجنہ، فرمایا کہ عثمان اس کے بعد اگر کوئی بھی کام نہ کرے تو اس کے لیے یہ عمل کافی ہے، عثمان میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک دفعہ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے خون پر صحابہ کرام 1500 صحابہ سے بیعت لی ہے، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور پھر آپ نے اپنا ہاتھ دایاں اوپر کر کے بائیں ہاتھ پر رکھا، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں بیعت کرتا ہوں اس بات کی کہ عثمان کا خون ضائع نہیں کروں، یہ وہ عثمان ہے۔ اور نبی کریم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں ان کے گھر، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، اور قبرستان جاتے ہیں نا، قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو زاروں کتار روتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے عثمان تمہیں کیوں رونا آتا ہے؟ تمہارے لیے اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، روتے کیوں ہو؟ فرمایا کہ میرے حبیب نے یہ بھی کہا تھا کہ مرنے کے بعد پہلی گھاٹی جس سے انسان کو واسطہ پڑے گا وہ اس کی قبر ہوگی۔ موت کی ہچکی آئے گی نا، سب سے پہلے اندھیر کوٹھڑی جس کے اندر جانا ہے نا وہ قبر ہے۔ میرے بھائی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے نا، عرب کے رواج کے مطابق 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ عرب میں جب آدمی کو مر جاتا نا، اگر بھیڑوں کا ریوڑ ہوتا ساتھ لے جاتے، اونٹوں کا ریوڑ ساتھ لے جاتے، بکریوں کا ریوڑ ساتھ لے جاتے۔ یہ مرنے والے کی سج دھج بیان کرنے کے لیے کتنا امیر کبیر آدمی ہے جو مرا ہے، وہ ساتھ ہی جاتا تھا۔ اس کے عزیز و قارب، رشتہ دار، دوست و احباب اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، یہ 2۔ اور تیسرا اس کا کردار، اخلاق، وہ بھی ساتھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال بھی واپس آ گیا، اس پر اس کے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ ہوتا یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے بیوی کیا کرتی ہے؟ اس کی چابیاں کا بھی قابو کرتی ہے، بینک کی کاپیاں قابو کرتی ہے، جو گھر میں کرنسی پڑی ہوتی ہے اس کو قابو کرتی ہے، سب چیزوں کو قابو کرنے کے بعد پھر موت کی خبر آگے بھیجتی ہے کہ میں یہ مر گیا ہے۔ پہلے اس چیز پر قبضہ ہوتا ہے۔
فرمایا کہ یہ سب چیزیں رشتہ داروں کی ہیں، یہ ان کی ہیں، مرتے ہی انسان کی تمام جائیداد کے مالک اس کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ یہ خام خواہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، کبھی اپنے بیٹے کو نام جائیداد کر دیتا ہے، کبھی بیوی کے نام جائیداد کر دیتا ہے، کبھی اپنی بیٹیوں کو محروم کرتا ہے، کبھی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا ہے۔ یہ اتنا پریشان ہے، دولت نے اس کو اتنا پریشان کر دیا ہے، یہ اللہ کی حدود کا خیال تک نہیں کرتا ہے۔ اگر باپ بیٹا نافرمان ہے تو اخبار میں اشتہار دے دیتا کہ آق نامہ، میں اپنے بیٹے کو منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے الگ کرتا ہوں، آگ کرتا ہوں، آئندہ میں اس کے کسی قول فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ میرے بھائی، یہ سب غیر شرعی کام ہیں، آپ کو اللہ نے اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا نافرمان ہے تو قیامت کے دن وہ اس کی سزا خود بھگت لے گا۔ آپ کو اللہ نے یہ قانون ہاتھ میں لے کر اس کو محروم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں، اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب بھی واپس اپنے گھر میں آ گئے، اس کی دولت بھی گھر واپس میں آ گئی، اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں چلی جائے گی۔ وہ کیا؟ اس کے اعمال، اس کا اخلاق، اس کا کردار۔ اپنے اعمال کو اچھا کیجئے، اپنے کردار کو اچھا کیجئے، تاکہ آپ کے ساتھ جب قبر میں جائے نا تو آپ کے لیے ایک اچھا ساتھی بن سکے۔ اگر اچھا کردار ہے، وہ خوبصورت انسان کی شکل میں آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں تیرا غمخوار ہوں، میں تیرا ہمدرد ہوں، تو یہاں اکیلا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ۔ اس کا عمل، اس کا کردار۔ اور اگر برا کردار ہے، وہ ایک بھیانک انسان کی شکل میں اس کو ڈرائے گا، تو مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ انا مالو کا و انا کنزو کا، میں تیرا کردار ہوں، ڈرنا نہیں ہے۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ تو نے کس طرح یہ کردار اختیار کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں، اس لیے کہ میرے حبیب نے یہ کہا تھا کہ مرنے کے بعد پہلی گھاٹی جو قبر ہے، روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، وہ جنت کی باغیچوں میں سے باغیچہ ہوگی یا جہنم کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی۔ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری قبر نے میرے لیے جنت کا باغیچہ بننا ہے یا جہنم کا گڑھا بننا ہے۔ یہ تو عثمان ہے، عثمان کے مقابلہ میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ہمیں تو کبھی رونا نہیں آتا ہے، ہم تو کبھی قبرستان پہ نہیں گئے۔ وہ قبرستان پہ جائیں اور اہل میت کے لیے دعا کر دیں، اہل قبور کے لیے دعا کریں، عبرت حاصل کریں کہ کل ہم نے بھی یہیں آ کر قبرستان کو آباد کرنا ہے۔ اور انسان کے لیے نبی کریم کے پاس ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، نرم نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا قبرستان کی زیارت کیا کرو، جا کے قبرستان کی زیارت کرو گے نا تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یا فرمایا کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، جب یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو گے نا تمہارا دل خود بخود نرم ہو جائے گا کہ اگر یہ یتیم ہے تو میرے بچے بھی یتیم ہو سکتے ہیں، اگر میں کسی کے سر پر ہاتھ پھیروں گا تو میری اولاد کے سر پر بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ پھیرنے والا ہوگا۔ تو میرے بھائی، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا اللہ نے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زینت ہیں، دنیا کی ایک چمک ہے۔ اور اللہ کے نبی کو حکم ہوا، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اے نبی ان کافروں کو جو چمک ملی ہے نا، دولت کی ریل پیل ملی ہے، آپ ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔ ہم نے کیوں دے رکھا ہے ان کو؟ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تجھے ان کافروں کی مال، کافروں کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے ان کی سترول کرے، ان کو سزا دے۔
اور یقیناً اگر اس مال کو، اس اولاد کو اللہ کے دین کے تابع نہ رکھا جائے نا، تو یہ اولاد بھی ہمارے لیے بہت عبرت کا نشان، اور یہ مال اور اولاد دونوں ہمارے لیے بڑی عبرت کا نشان بن جاتے ہیں. پریشانی ہی نہیں ختم ہوتی. فرمایا کہ اگر تم اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہو نا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، پھر اس کو اس طرح استعمال کرو تمہارے مرنے کے بعد یہ باقی رہیں. ان کی تربیت اس انداز سے کرو، تم مر بھی جاؤ نا لیکن تمہارے اعمال نامے میں ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے. مال کا بھی، مال کو اچھے کاموں میں خرچ کیا آپ نے، اولاد کی صحیح تربیت کی ہے آپ نے. وگرنہ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے، مرنے والا مر جاتا ہے اور اس کی جائیداد پر یہ قبضہ کر لیتے ہیں. بچوں کو کہا گیا کہ اپنے باپ کا قرضہ تو ادا کر دو، تمہارے باپ نے قرضہ دینا ہے فلاں آدمی کا، اور تمہارے باپ کی یہ تحریر موجود ہے، اس کے نیچے سین موجود ہے کہ میں نے فلاں آدمی کے اتنے پیسے دینے، جو اس کی جائیداد ہے اس میں سے قرضہ تو ادا کر دو. یہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، قرآن کریم کا حکم بھی ہے کہ مرنے کے بعد فوراً مال قابل تقسیم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی جو وصیت ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کے ذمہ جو قرض ہیں وہ اتارے جائیں. لوگوں نے کہا بھئی اس اپنے باپ کا قرضہ تو ادا کر دو. بیٹوں نے کیا کہا ہے؟ ذرا سنیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیں. وہ بیٹے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے باپ کی قبر ہے، وہ سامنے قبرستان میں، جاؤ ہمارے باپ کی قبر کو اکھاڑو، اس کو نکال کر اس سے قرضہ وصول کر لو. یہ ہے وہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الدنیا، کہ اگر اس اولاد کو اللہ کے دین کے تابع کر دیا جائے. دیکھیں نا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں کافروں کے سامنے تھا، لڑائی بالکل صف بندی ہو چکی ہے. میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، بائیں جانب دیکھا چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، معاذ اور معاوض. دل میں نے کہا کاش کہ میرے دائیں بائیں کوئی بڑے اونچے قد کے نوجوان ہوتے جو کسی وقت میرے کام آتے. ان بچوں نے میرا کیا سہارا بننا ہے؟ ابھی یہ خیالات کے تانے بانے بن رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھے کہہ دیا، اے چچا جان ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ یہ ماں کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے. میں نے کہا بیٹے تو ابو جہل کو کیا کرے گا؟ کہنے لگا کہ جب میں گھر سے چلا ہوں نا، میری امی نے مجھے کہا تھا بچے میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تجھے پالا ہے، میں نے تیری تربیت کی ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ ابو جہل ہمارے حبیب کو گالیاں دیتا ہے، وہ تمہاری تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا، تم نے اس کا سر قلم کرنا ہے. ہم اگرچہ چھوٹے بچے ہیں لیکن ہماری امی نے آتے وقت ہمیں یہ کہا تھا بچوں تم نے ابو جہل کو، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا فرعون هذه الامہ، وہ اس امت کا فرعون ہے، تم نے اس کو دنیا میں زندہ نہیں رہنے دینا. ہمیں بتا تو صحیح کہ ابو جہل کدھر ہے. ابھی اس نے اپنی بات کو ختم نہیں کیا تھا کہ دائیں جانے والا بائیں جانے والا بچہ بھی بول اٹھتا ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ چچا جان بتاؤ تو صحیح ابو جہل کدھر ہے. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں ایک لمبا تڑنگا آدمی آیا. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ لمبے قد والا اور یہ داڑھی والا جو سفید رنگ والا ہے نا، یہ ابو جہل ہے. میں نے اشارہ ہی کرنا تھا، ان نے تلواریں اپنے ہاتھ میں لی، جس طرح چڑیا پر یہ شکرا باز لپکتا ہے نا شکار کرنے کے لیے، وہ اس طرح دوڑے اس پر لپ کے اس کو قتل کرنے کے لیے. دونوں بیٹے گئے اور جا کر اس ظالم کو فرعون کو بھسم کر دیا، فوراً تلواروں سے ختم کر دی. یہ بھی تو تربیت ہے نا. اس طرح کے بچے باقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس کو اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ ہمیں اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے. جب شادی کرنی ہوتی ہے پھر ہم قرضہ پکڑتے ہیں اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے.
میں نے یہ بھی دینا ہے، یہ دینا ہے، ٹی وی بھی دینا ہے، فلانی چیز بھی دینی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم دیتے ہیں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ ایک مشکیزہ دیا ہے جو گھر کی ضروریات کے لیے، اور ایک گدا دیا ہے جس میں یہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور اس طرح ایک کمبل دیا ہے، چکی ساتھ دی ہے۔ جو ضروریات زندگی وہ آپ نے دی، ہم فضولیات دیتے ہیں، وہ ضروریات تھیں، یہ فضولیات جو ہم دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ دیکھو چکی پیستے پیستے آپ کے نرم و نازک ہاتھ جو ہیں ان پر چھالے پڑ گئے ہیں، گٹے پڑ چکے ہیں، آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے ہیں چولہے میں پھونکے مارتے مارتے، اور میں باہر سے پانی ڈھو ڈھو کر مشکیں لا لا کر نا میرے کندھے پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ جاؤ اپنے ابو کے پاس، وہاں یمن سے کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکرانیاں آئی ہیں، اپنے ابو سے کہو ہمیں ایک نوکرانی دے دے، ایک غلام دے دے تاکہ ہمارا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ اور یارو کس کو بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کو اتنی ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں ہے جتنی اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، اللہ جانتا۔ بیٹی فاطمہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، لیکن مارے شرم اور حیا کے بات نہ کر سکے، ہمت نہیں پڑی باپ سے بات کرنے کی، ابو ہمیں کو نوکرانی دے دیں، ہمیں کو نوکر دے دیں، گھر کا یہ حال ہے، میرے جسم پر یہ گٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے داماد حضرت علی کے کندھے پر نشانات پڑے ہوئے ہیں، میرا رنگ بدل گیا ہے، میرے کپڑے میلے کچیلے۔ ہمت نہیں پڑی باپ سے بات کرنے کی۔ شام کو پھر اکٹھے ہو گئے، علی نے پوچھا فاطمہ کیا بنا؟ علی مجھ سے ہمت نہیں پڑی بات کرنے کی۔ اگلے دن پھر دونوں جاتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا ہے؟ ان کے آگے ایک نوکرانی کو لگا دیا ہے کہ جاؤ تم چارپائی پر بیٹھ جانا، یہ نوکر تمہارا کام کرے گا، یہ نوکرانی تمہاری روٹیاں پکائے گی۔ علی تم بھی آرام کرنا، یہ باہر سے پانی خود لایا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی، میری لخت جگر، یہ جو اللہ کے مہمان آئے ہوئے نا صحابہ صفہ، مجھے ان کی بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ بیچارے پیٹ پر پتھر باندھ کے چلتے ہیں۔ پتھر باندھنا یہ کوئی بھوک کا علاج نہیں ہے، پتھر باندھنے سے صرف کمر سیدھی رہتی ہے، کمر نہیں جھکتی ہے، اس لیے پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو میں تجھے نوکر دے دوں؟ مجھے اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دینا ہے کہ میرے مہمان بھوکے رہیں تو اپنی بیٹی کو نوکر دے رہا؟ میں ان کو بیچ کر ان اللہ کے مہمانوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں گا میری بیٹی۔ ہاں میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں، علی تم بھی سن لو، تم دن بھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو، فاطمہ تم بھی سن لو، تم گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہو، تھک جاتی ہو، رات کو جب سونا ہونا بستر پر بیٹھنا ہو، پھر سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے ہاں جو ثواب ملے گا تو وہ ملنا ہی ہے، اس کے نتیجے میں تمہاری ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ بھائی تم بھی ایسا کر لیا کرو، تم بھی اپنی بیٹیوں کو یہ وظیفہ بتا دو، ان کی نجائز قسم کی ڈیمانڈیں نہ پوری کرتے رہا کرو۔ آج بیٹے نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ابو مجھے موبائل چاہیے کیمرے والا، مجھے چاہیے فلاں قسم کا موبائل۔ آپ کہتے ہیں بھی بیٹے میرے پاس پیسے کی فراوانی ہے، مجھے سعودی عرب کے ریال آتے ہیں، میں تجھے جو چاہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ آپ تو یہاں بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ حجاز کا ایک علاقہ ہے، وہاں بہت پہاڑ ہوتے ہیں، فرمایا کہ وہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو بے وزن کر دیں گے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ لوگوں کے سامنے وہ نیکی کے کام کرتے ہوں گے، اور جب ان کو علیحدگی ملے گی نا، خلوت ملے گی نا،
پھر اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت کریں گے۔ آپ کو کیا معلوم کہ آپ کا بیٹا جب علیحدہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چیٹ اور یہ میسج اور یہ پیکج جو طرح طرح کی کمپنیوں کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، ان کو کس حد تک وہ استعمال کرتا ہے، کن مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس جہنم سے بچنے کی فکر کر لیں جس جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس پر ایسے فرشتے تعینات ہیں، بڑے سخت ہیں، تند روح ہیں، ترش روح ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کر گزرنے والے۔ میرے بھائیوں، میرا آخری اور پہلا یہی پیغام ہے آپ سے کہ ہم اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے کم از کم اپنی اولاد کے سلسلے میں حساس ہو جائیں، اپنے گھر بار کے سلسلے میں حساس ہو جائیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں پوچھ نہ لے کہ تم نے اپنے گھر کی کس حد تک نگرانی کی ہے، اپنے بچوں کی کس حد تک نگرانی کی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تم نے ان کو خرچہ بھیجا ہے تو کس طرح بھیجا ہے، یہ ضرور پوچھنا ہے کہ بتاؤ ان کو اللہ کی اس جہنم سے بچانے کے لیے تو نے کیا کیا۔ اور یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں عطا فرما، ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل تو چاہتا تھا کہ میں مزید آپ سے کچھ گفتگو کروں، لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ دن بھر کام کرنے والے ہیں، اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب فضیلت الشیخ ابو حماد عبدالستار حماد حفظہ اللہ۔ اللہ ان کے پند و نصائح پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کو نبھائیں اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کے صحیح تربیت اور تعلیم کا بندوبست کریں، اپنے آپ کو بھی اور ان کو بھی جہنم کے آگ سے بچائیں۔ اللہ ان کی زیارت حرمین قبول فرمائے اور آپ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے اللہ ان کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے، جن میں شیخ صاحب کی حاضری پر اللہ ان کو جزائے خیر دے، مکتب دعویٰ توعیت الجالیات کا عقیہ ان کے اس انتظام پر، اور شریکہ سعودی سروس کے اس موافقے پر، اور آپ سب کی حاضری پر اللہ سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے، اور یہ اس دن ہمارے کام آئیں جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو اس کے بعد ایک مختصر اعلان ہے، انشاءاللہ جمعرات کو RPD عیسیٰ بلادن میں جناب قاری حافظ اعجاز احمد صاحب لاہوری، یہ نابینا ساتھی ہیں لیکن ماشاءاللہ ساتھیوں کے کہنے کے مطابق بہترین مقرر ہے، تو ان کا RPD میں بیان ہوگا جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد RPD عیسیٰ بلادن نص پر ان کا بیان ہوگا۔ تو تمام ساتھیوں سے، بزرگوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ اللہ سب کو اس وقت تک زندگی دے اور اس نیک عمل میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ اللہ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو بھی نیک مقاصد، جائز تمنا اور ضروریات ہیں اللہ اس میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے، ان کو تقوی، پرہیزگاری اور دینداری کے دولت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ قبول کرے.